قابل احترام سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا بےحد کرم اور احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں پھر سے جمعۃ المبارک کی یہ نورانیت والی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اس پر رب کائنات کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ حضور جان عالم، جان کائنات، جان جہان کائنات، فخر موجودات، سراپائے کمالات، احمد مجتبیٰ جناب خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ نے تمام خوبیوں، تمام عزتوں، تمام نعمتوں کا مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ سرکار جس کو جو چاہیں اللہ سے دلوا سکتے ہیں۔ سرکار جس کو جو چاہیں اللہ سے، یہ نہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے، آج بھی سرکار کے وسیلے سے یقین کے ساتھ جو مانگے سرکار کو وسیلہ بنا کر تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت سے نواز دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یقین کی ہے۔ چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ربیع الاول شریف کے پہلے خطبے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار نبی پاک نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور دنیا سے پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال میرے پاس پہنچتے ہیں، ان میں سے جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اور جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ یہ احادیث سے، صحیح حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت عمل آپ کا یہ بھی آپ کی زندگی میں رہا کہ آپ ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے تھے۔ اس سے گزشتہ جمعے میں بھی دعا کے متعلق گفتگو ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے، جس کے لیے چاہتے اس کے لیے دعا فرما دیتے، اور جس کے لیے سرکار دعا فرما دیتے اس کے وارے نہارے ہو جاتے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کے لیے دعا تھی جس کے لیے سرکار نے مانگ لی، قیامت تک اس صحابی یا صحابیہ کی طرح جو بھی عمل کرے گا مصطفیٰ کریم کی دعا کا اثر اسے بھی نصیب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسے بھی نصیب ہوگا۔ جس سبب سے سرکار نے دعا دی، اگر وہ سبب قیامت تک کسی مسلمان مرد یا عورت کے اندر پایا گیا تو وہ بھی اسی دعا کے زمرے میں آئے گا جو مصطفیٰ کریم نے اپنی کسی صحابی یا صحابیہ کو عطا فرمائی۔ اور بعض دعائیں مخصوص بھی تھی جو کسی فرد کے لیے تھی یا اسی کے لیے تھی اور اسی میں مخصوص رہی۔ ان میں سے ایک دعا میں نے پچھلی جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی ناموس کا پہرا دیا، سرکار کی عزت پر کیا دیا؟ پہرا دیا۔ تو سرکار نے اس کی اور اس کے اہل و عیال کے لیے رحمت کی دعا مانگی اور جنت میں اپنی رفاقت کی دعا ان کو عطا فرمائی۔ تو قیامت تک جو بھی امتی اپنی نبی کی عزت و ناموس پر پہرا دے گا تو وہ اس دعا کا حقدار بنے گا جو ام عمارہ کو ملی تھی۔ اگر 100% نہ ملی تو 50%، 70% کا وہ حقدار ضرور بنے گا، کیونکہ صحابیہ کے مقام تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن اگر ان کی مشن پہ چلیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نعمتوں سے نواز دے گا جن نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہوا تو میں بھی اس کی جنازے میں شریک تھا اور نبی پاک نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو سرکار نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس قدر اس شخص کو دعاؤں سے نوازا کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہو گئی، اے کاش آج میری میت ہوتی اور میں مرا ہوتا، سرکار میرا جنازہ پڑھاتے اور مجھے ان دعاؤں سے نواز دیتے۔
یعنی صحابہ کرام حضور کی دعا کے لیے کتنی تڑپ اور طلب رکھتے تھے اور جستجو رکھتے تھے، اور وہ مرنا بھی پسند فرماتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کی دعا کسی طرح نصیب ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر اپنے غلاموں کو دعاؤں سے نوازا اور ان پر کرم نوازیاں فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے گہاں میں بچپن میں جاتا، اور چونکہ ہماری قرابت داری تھی، سرکار کی زوجہ اور میری والدہ آپس میں سکی بہنیں تھیں، تو اس نسبت سے سرکار کی زوجہ جو تھی وہ میری خالہ تھی، تو میں اپنی خالہ کے گھر جاتا تھا، تو کبھی رات رہنا بھی نصیب ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک رات مجھے سرکار کے ساتھ رہنا نصیب ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے گئے، تو میں نے جلدی بغیر کسی کے کہے وضو کے لیے پانی کا جو ہے وہ لوٹا بھرا اور وہ کوزہ بھرا اور میں نے رکھ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو سرکار پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے بھر کے رکھا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھرا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اتنی سی خدمت پر اتنا راضی ہوئے کہ اللہ کے محبوب نے اسی لمحے ان کو دعا سے نوازا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یا اللہ حضرت عبداللہ کو دین کا فقیہ بنا دے اور اس کو تفسیر کا علم عطا فرما دے، میرے دین کا فقیہ بنا دے، اس کو عالم بنا دے اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دعا سے نوازا تو یہ عالم تھا حضرت عبداللہ بن عباس کا کہ جب آپ شباب میں پہنچے، جوان تھے، لیکن بوڑھے صحابہ اور جید صحابہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث بھی سیکھتے تھے اور قرآن کی تفسیر بھی پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ سرکار نے دعا سے جب نوازا۔ عمر فاروق کا دور خلافت جب آیا تو جب مشاورت ہوتی، آپ کی کمیٹی بلائی جاتی، بڑے صحابہ اکرام آتے، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بٹھایا جاتا، تو بڑے کہتے ہیں ہم جب موجود ہیں اس چھوٹے کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ سرکار کی دعا سے نوازا ہوا ہے، یہ سرکار کی دعاؤں سے نوازا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ایک رات اسی طرح پھر سرکار کے ساتھ مجھے رفاقت نصیب ہوئی، سرکار رات اٹھے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو میں بھی سرکار نبی پاک کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، سرکار نبی پاک نے مجھے پکڑا اور اپنی دائیں طرف لے آئے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے کہ میں پیچھے کھڑا ہو گیا، سرکار نبی پاک نے اشارہ کیا، مجھے پکڑا اور آگے لے کر آگے، جب میں آگے ہوا تو سرکار پھر نماز میں مشغول ہوئے تو پھر میں پیچھے چلا گیا۔ یعنی ایک مقتدی ہو تو اس کو چاہیے کہ امام کے برابر کھڑا ہو، تو لیکن کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھے آگے لے کر آئے لیکن میں پھر پیچھے چلا گیا۔ جب نماز ختم ہوئی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، میں تمہیں آگے لاتا ہوں تم پیچھے چلے جاتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ ہوئے اللہ کے نبی، آپ ہوئے رسولوں کے سردار، آپ ہوئے خاتم الانبیاء، تو غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ آقا کے برابر کھڑا ہو؟ تو میں تو عذرائے ادب پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوئے اور پھر اسی دعا سے نوازا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اس بات سے ہمیں جو سبق ملا کہ جب کوئی کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کی دعا دیتا ہے جو اس کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ محبوب ہوتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاں آپ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی وہ دین کی سمجھ تھی۔ دین کی کیا تھی؟ سمجھ تھی، فقاہت تھی۔ سرکار چاہتے تو اور بھی دعائیں دے سکتے تھے، مال کی بھی دعا دے سکتے تھے، اور جاہ و حشمت کی بھی دعا دے سکتے تھے، بادشاہت اور سرداری کی بھی دعائیں دے سکتے تھے، لیکن سرکار کے ہاں معلوم یہ ہوا سب سے پسندیدہ چیز آپ کے ہاں دین کی سمجھ ہے۔ سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ دین کی سمجھ ہے۔ تو لہٰذا جو یہ چاہتا ہے
کہ مجھے مصطفیٰ کریم کی دعائیں نصیب ہوں، سرکار کی نوازشات نصیب ہوں، تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ کا دین سمجھ لے، پڑھ لے، یا اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو رسول اللہ کی دین کے لیے وقف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس دعا کا اثر عطا فرما دے گا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ تو جو چیز جس کے ہاں محبوب ہوتی ہے وہ اسی کی دعا دیتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے ہاں سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ دین کا سیکھنا، دین کا اس کا سمجھنا، اس کی فقاہت حاصل کرنا۔ تو اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ یمن میں لوگوں نے کیا کیا کہ کعبہ کی مثل بنا دی۔ کعبہ کی کیا بنائی؟ کعبہ کی شبیہ بنا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جریر بن عبداللہ کو لشکر تیار کرنے کے لیے کہا کہ لشکر تیار کرو اور جاؤ ان کو سمجھاؤ، اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے ساتھ جہاد کرو۔ جریر بن عبداللہ نے 150 لوگوں کا لشکر تیار کیا، تیار کر کے لشکر بارگاہ مصطفیٰ کریم میں آ گئے، عرض کرتے ہیں حضور آپ نے مجھے لشکر کا سپاہ سالار تو بنا دیا ہے، لیکن میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار نہیں ہو سکتا، یعنی جو سوار ہوتا ہوں گر جاتا ہوں، جو گھوڑا چلتا ہے تو میں گر جاتا ہوں، میں سوار نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو 3 دعاؤں سے نوازا۔ آپ نے ایک عرض کی تھی، کتنی عرض کی تھی؟ حضور گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ اب نبی پاک تو یہ کہتے کہ بھئی اب تو نے پریکٹس نہیں کی، تو نے سیکھا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو جاؤ اس کی پریکٹس کرو، کیونکہ کوئی بھی کام پریکٹس کے بغیر نہیں آتا۔ جاؤ پہلے مشق کرو، مشق کرنا، پھر لشکر لے کے جانا، مہینہ گھوڑے پر سواری کرو، گرو چڑھو پھر آنا نہیں۔ عین اسی لمحے سرکار فرماتے اللہم ثبت ہو وہادیوں ومہدیہ، یا اللہ جریر بن عبداللہ کو سواری پر ثابت رکھ اور اس کو ہدایت پر رکھنا، اور جو اس کے ساتھ ملتا جائے اس کو بھی ہدایت عطا فرما دینا۔ جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی دعا کا اثر یہ تھا کہ اس کے بعد کبھی بھی میں گھوڑے سے نہیں گرا، اور میرا گھوڑا ہمیشہ آگے ہی ہوتا تھا، میرا گھوڑا ہمیشہ آگے ہی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گئے دربے بہا دیے گئے، دریا بہا دیے گئے دربے بہا دیے گئے۔ سرکار سے کوئی ایک چیز مانگتا تھا، سرکار ڈبل ٹرپل نواز دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، حضرت عبداللہ بن حشام آپ کی والدہ بچپن میں سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئی کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں، چونکہ ان صحابہ و صحابیات کا یہ نظریہ تھا کہ مصطفیٰ کریم جو دعا فرماتے ہیں وہ رد نہیں ہوتی اور کرم ہی کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عبداللہ بن حشام آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے دعا دی، یا اللہ اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دینا، اس کو برکت والا بنا دینا۔ حضرت عبداللہ بن حشام جب جوان ہوئے کاروبار کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ آپ کو اکثر یہ کہا کرتے تھے ہمارا مال بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، کیونکہ جب تم فروخت کرو گے تمہیں مصطفیٰ کی برکت کی دعا نصیب ہوگی، یعنی تمہارے کاروبار میں کبھی بھی تنگی نہیں آتی، اس لیے ہمیں بھی شامل کرو تاکہ ہمیں بھی برکت عطا ہو جائے۔ تو کہتے ہیں جب عبداللہ بن حشام جب بھی کوئی چیز فروخت کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو عام تاجروں کی بنسبت دگنی تگنی برکتیں عطا فرما دیتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے طویل عمر پائی۔ کیا بھائی؟ طویل عمر، 120 سال ان کی عمر ہوئی، 120 سال ان کی عمر ہوئی۔ جب یہ ایمان لائے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انہوں نے 200 اشعار پڑھے. کتنی نعت پڑھی؟ 200 اشعار پڑھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اب اس نے اپنے اس غلام سے، اپنے اس نعت خواں سے، اپنے اس ثنا خواں سے، اپنے اس مداح سے اپنی نعت سنی، اللہ کے محبوب خوش ہوئے، دعا عطا فرمائی، یا اللہ اس کے منہ کو ثابت رکھنا، اس کے جبڑوں کو ثابت رکھنا، اس کے دانتوں کو ثابت رکھنا. صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، حضرت نابغہ کی عمر 120 سال ہو گئی تھی، لیکن ان کے دانت موتی کی طرح چمکتے رہتے تھے. یعنی عموماً انسان کی عمر جب بڑھتی ہے 40 45 50 کے بعد دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا منہ، آپ کی مہر، آپ کا چہرہ جو ہے وہ 120 سال تک سلامت تر و تازہ رہا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے درباری ثنا خواں تھے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی ثنا خوانی پسند آئی، آپ کی نعت خوانی پسند آئی، آپ کی اشعار کی صورت میں کافروں کی ہجو پسند آئی. آپ نے دعا دی، اللہم اید حسان بروح القدس، اے اللہ حسان جب بھی میری نعت پڑھے جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرمانا. اللہ نے ان کی شان اتنی بڑھا دی تھی، جب بھی نعت پڑھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ثنا خان تو سارے ہی تھے، لیکن جب حسان پڑھتے تھے تو پھر لطف ہی اور دوبالا ہو جاتا تھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتی تو تب کوئی ماں جنتی، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء، حسان فرماتے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح آپ چاہتے جاتے تھے رب آپ کو بناتا جاتا تھا. یعنی جس طرح آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسا بنا دیا. تو سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ثنا خانوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو دعاؤں سے نوازتے تھے. کس سے نوازتے تھے؟ دعاؤں سے نوازتے تھے. اور جب سرکار دعا دیتے تھے پھر ان کے وارے نیارے ہو جاتے تھے، ان کو برکتیں نصیب ہو جاتی تھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ، یہ اس دور کی بات ہے جب سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں مدینہ پاک آئے، تو اس وقت صحابہ اکرام کے ہاں غربت تھی، اتنی عمارت نہیں تھی، ابتداء اسلام تھا. تو آپ کی والدہ ام سلیم حضور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ کی صحابیہ نے بھی، آپ کے صحابہ نے بھی آپ کی بڑی خدمت کی ہے. یا رسول اللہ جس کو اللہ نے دیا اس نے آپ کی خوب خدمت کی. میں ام سلیم بڑی غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک میرا پیارا سا بیٹا ہے، یا رسول اللہ میں یہ آپ کو دیتی ہوں، آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. آپ نے بیٹا ہی سرکار کو دے دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کو دے دیا، یا رسول اللہ یہ آپ ہی کا ہے. انس بن مالک 10 سال حضور کی غلامی کی، 10 سال حضور کے گھر کے کام کاج کیے، 10 سال حضور کی چوکھٹ پر پڑے رہے. ایک مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ حضور نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں، عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام ہے، آپ کا صحابی ہے، یہ آپ کا محب ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کو دعاؤں سے نواز دیجئے. کس سے نواز دیجئے؟ دعاؤں سے نواز دیجئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے 3 دعائیں عطا فرمائی. بعض روایتوں میں آتا ہے 4 دعائیں عطا کی. کتنی؟ 4 دعائیں عطا کی. اللہم اکثروا بالعمر
والولدی ومالگی وادخلہ الجنہ. یا اللہ انس بن مالک کو عمر کی زیادتی عطا فرما دے. کہو نا سبحان اللہ. انس کو کس کی زیادتی عطا فرما؟ عمر کی زیادتی عطا فرما. اولاد کی کثرت نصیب فرما, مال کی کثرت نصیب فرما, اور انس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما. یہ جنت جو ہے اعمال سے نہیں ملتی بلکہ مصطفیٰ کریم کی عطا سے ملتی ہے. جس نے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا. اور جس نے مصطفیٰ کریم کی شانوں کو تسلیم نہیں کیا, آپ کی عزتوں کو تسلیم نہیں کیا, اور آپ کے دین کو تسلیم نہیں کیا, وہ کتنا بڑا راہ وہ عابد کیوں نہ ہو, اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. ظہوری صاحب کیا فرماتے ہیں, عبدالستار نیازی فرماتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ تسلیم کر لی جناں نے عظمت حضور دی. مل کے پڑھیں. تسلیم کر لی جناں نے عظمت حضور دی. تسلیم کر لی جناں نے عظمت حضور دی. انہاں دے ناوے ہو گئی جنت حضور دی. انہاں دے ناوے ہو گئی جنت حضور دی. تو جنہوں نے سرکار کو تسلیم کیا ان کو تحفے میں کیا ملی؟ جنت ملی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے 4 دعاؤں سے نوازا. اللہ نے اس دعائے مصطفیٰ کا یہ اثر عطا کیا. آپ کو 103 سال عمر اللہ نے عطا فرمائی. کتنی عمر عطا فرمائی؟ 103 سال عمر عطا فرمائی. آپ کے راویان یہ کہتے ہیں آپ کے 120 بیٹے پوتے آپ کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے, اور جب آپ دنیا میں موجود تھے آپ کے آخری سانسوں تک 100 بیٹے آپ کے زندہ تھے. یعنی اولاد کتنی برکت, بیٹے پوتے اس قدر اللہ نے بڑھا دیے, اور مال بھی اتنی برکت عطا فرمائی. صحابہ کہتے ہیں ہم کھجوروں کے باغ لگاتے, اللہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا. انس باغ لگاتے, اللہ 2 مرتبہ پھل عطا کرتا. اور انس بن مالک کا عشق مصطفیٰ کیا تھا؟ کہیے نا سبحان اللہ. چونکہ آپ سرکار کی بارگاہ میں قریب سے سرکار کو دیکھا. کسی نے 1 بار دیکھا, کسی نے 2 بار دیکھا, کسی نے 3 بار دیکھا, لیکن انس تو وہ تھے جو صبح و شام مصطفیٰ کریم کو دیکھتے ہی رہتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ یہ تھا, جب بھی سرکار کی بات کرتے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی. اور آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب دنیا سے پردہ فرمایا نا, اس وقت سے لے کر اب تک کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب نہ ہوا. ہر رات اللہ تعالیٰ انس بن مالک کو مصطفیٰ کریم کا دیدار عطا فرما دیتے. تو یہ تب ملتا ہے جب سرکار کے ساتھ سچا عشق کیا جائے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حکمرانوں کو بھی دعاؤں سے نوازا, جنہوں نے امت کے ساتھ اچھا کیا, امت کی خیرخواہی کی, امت کے کام آئے, امت کی مشکلات حل کی. سرکار نے ان کو دعاؤں سے نوازا. اور جنہوں نے امت پر ظلم کیا, مسلمانوں کے حکمران بنے لیکن مسلمانوں کا خون بہایا, مسلمانوں کو قتل کیا, مسلمانوں کی تذلیل کی, اللہ کریم کے محبوب نے ان کے لیے بد دعائیں ارشاد فرمائیں. کیا ارشاد فرمائی؟ بد دعائیں ارشاد فرمائی. شعب الایمان کے اندر حدیث آتی ہے, عمر فاروق فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے قریب ان لوگوں میں سے وہ بھی ہوگا جو کسی قوم کا حاکم بنا اور اس نے قوم کے ساتھ رعایا کے ساتھ نرمی کی اور ان کے حقوق کو ادا کیا, اللہ کے ہاں وہ سب سے معزز ہوگا. اور جس نے جو قوم پر حاکم بنا اس نے ظلم و ستم کیا, بے گناہ لوگوں کا خون بہایا, جیسا کہ حویلیاں کے اندر 16 اکتوبر میں 3 لوگوں کو شہید کیا. ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی باتیں کر رہے تھے. ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک طرف میرا جسم میری مرضی کا پروٹیسٹ ہو,
تو وہاں پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے. یہاں خسرے نکلیں ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے. یہاں کنجریاں نچوانے والے یہ بغیرت نکلیں ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے. لیکن رسول اللہ کے نام پر جب بھی مصطفیٰ کریم کے غلام نکلتے ہیں ان پر سیدھی گولیاں کیوں برسائی جاتی ہیں؟ یہ ملک بنا کس لیے ہے؟ کہ ناچ گانے کے لیے بنا ہے؟ تمہاری بغیرتیوں کے لیے بنا ہے؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حکمرانوں کے لیے بد دعا ارشاد فرمائی جو حاکم بنے اور رعایا پر ظلم کرے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم کا حاکم بن جائے اور وہ قوم پر مشقت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشقت میں مبتلا کرے. اور جو کسی قوم کا حاکم بنے، قوم کے ساتھ رعایت کرے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی رعایت عطا فرما دے. تو لہٰذا حویلیاں کے اندر جو سرکار کے غلاموں پر اور سنیوں پر اور یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں پر جو ہے یہ شب خون مارا گیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہاتھوں کو کھڑا کیجئے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے گئے. یار وہ کوئی دھرنا نہیں تھا کہ سیاسی جلوس نہیں تھا، ان کا یہی تھا کہ سرکار کی میلاد کا جلوس نکالا تھا. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ملک کے پاکستان کے اندر صرف داڑھی اور امامے والے کا خون جو ہے وہ سب سے سستا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ جس بندے نے دنیا میں کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا نا، کل قیامت کے دن اس کو اس تھپڑ کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے کسی کو بے گناہ قتل کیا، کل قیامت کے دن قاتل بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، مقتول بھی آئے گا، اور مقتول جو ہے وہ قاتل کو گریبان سے گھسیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں لائے گا، یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے. اور وہ بندہ جس نے قتل کیا ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے فلاں کے کہنے پر اس کو قتل کیا، فلاں کی حکومت میں اس میں قتل کیا. تو جو قتل کرنے والا ہوگا، جو قتل کروانے والا ہوگا، جو پلاننگ بنانے والا ہوگا، ان ساروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور جو مقتول ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا. تو یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے نوجوانوں کو شہید کیا، لوگوں کو گولیاں ماری، ٹارگٹ کلنگ کی اس ملک پاکستان کے اندر، تم اس ظلم کا حساب نہیں دو گے، دنیا میں بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا. اللہ تمہیں غارت کرے، کہو آمین. اللہ تمہیں تباہ کرے، اللہ تمہیں ذلیل کرے، اللہ تمہیں اسی طرح رسوا کرے جس طرح تم رسوا ہو رہے ہو. اور آخرت تو پھر ہے ہی ہے نا سرکار کی. کیا سرکار ہمارا یہ ایمان ہے کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم؟ سرکار فرماتے ہیں ہر جمعہ اور پیر کے دن امت کے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں. بتاؤ جب سرکار کی بارگاہ میں یہ برا کرتوت تمہارا پیش ہوا ہوگا، سرکار کے کلیجے کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو نا، ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سرکار نہیں فرمائیں گے یار ان کا کیا قصور تھا، یہ میرے نام لیوا تھے، میری خوشی میں نکلے تھے، میری عزت و تکریم کے لیے نکلے تھے، میری عظمت کے لیے یہ نکلے تھے، اور تم نے ان کو مار دیا. یہ مرنے مروانے سے نہ ہم پہلے ڈرے ہیں نہ اب ڈرتے ہیں، جتنے چاہتے ہو تم مار دو. لیکن ہماری بات کل بھی یہ تھی اور آج بھی یہ ہے کہ مر تو جائیں گے، نہیں جائیں گے در سے دو قدم. ہم کل بھی سرکار کی ناموس کے لیے کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور صبح قیامت تک کھڑے رہیں گے. تو لہٰذا میلاد کا جلوس نکالنا یہ کوئی ظلم نہیں ہے، میلاد کے جلوس میں جانا کوئی ظلم نہیں ہے. ان کا قصور بتاؤ نا، انہوں نے کیا کیا تھا. تو لہٰذا حکومت وقت کو بھی یہ اور اعلیٰ اداروں کو بھی یہ سوچ کے ناخن لینے چاہیے اور اس خون کا بدلہ دینا چاہیے، کیونکہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ تو ماں کی طرح ہوتے ہیں، حکمران تو ماں کی طرح ہوتے ہیں، ماں کی ممتا کی طرح ہوتے ہیں. تم اپنے ہی لوگوں کا خون بہاؤ اس طرح جس طرح فلسطین میں یہودی مسلمانوں کا بہا رہے ہیں. تم اپنے ہی لوگوں کا خون بہاؤ اس طرح جس طرح کشمیر میں ہندو مسلمانوں کا بہا رہے ہیں. پھر ان میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے گئے اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے گئے کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، عدالت کے کٹہرے میں لا کر جس طرح امیروں کے لیے اور ان ذلیلوں کے لیے رات کے 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، کبھی غریبوں کے لیے بھی کھول دیا کریں.
تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے ملک کے اندر انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے، اگر نہیں ہدایت تو ذلیل تو پہلے ہی ہیں اور مزید انہوں نے ذلیل ہونا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ملک پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے اور اس میں اسلام آ کر رہے گا۔ تم جتنا مرضی خون بہا لو، جتنا مرضی ظلم و ستم کر لو، ہم ہر دور میں اس کی مذمت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ وما توفیق الا باللہ رب العالمین۔